Assalamualaikum viewers. My name is Sana and we welcome you back in our career counseling session organized by Rifa International University. We received a lot of queries on our social media and other platform regarding computing sciences field. हमारा आज का जितना भी सेशन है वो उन्हीं तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से है जिनकी प्रीवियस डिग्री ICS, ICOM, FSc प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड ए लेवल्स है और वो अपना करियर परसू करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग. आज इसी सेशन के हवाले से और डिटेल गाइडलाइन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अ वेरी ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेबल डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर. Dr. Sab has 22 years of experience in academia in the field of computing and engineering. He is actively involved in teaching, research, quality assurance and administration. Sir, मैं आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी रिलेटेड टू दो स्टूडेंट्स जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कंप्यूटिंग की फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं. आप उस हवाले से क्या गाइडलाइन देते हैं कि स्टूडेंट के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं इन अंडर ग्रेड लेवल? थैंक यू वेरी मच. इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि तमाम लोग इस कोरोना से जो इस वक्त जो पेंडेमिक जो सिचुएशन फैली हुई है अल्लाह ताला इसमें हमारी हिफाजत फरमाए और रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. आपके सवाल की तरफ चलते हैं. हमारे पास कंप्यूटिंग डिसिप्लिन में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इस वक्त कंप्यूटिंग BS कंप्यूटर साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दो बहुत ऑब्वियस चॉइसेस हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने FSc अभी पास की है with mathematics or with computer science or any other equivalent degree for example. तो इन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास एडमिशन क्राइटेरिया वो ये है कि 50% इनके मार्क्स होने चाहिए कम से कम इंटरमीडिएट में. और इसमें एक और जो पॉजिटिव बात ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि अब हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, वो एलिजिबल हैं जिनकी FSc में प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हैं. अभी ये क्राइटेरिया जो है इससे पहले सिर्फ प्री इंजीनियरिंग तक था, लेकिन अब ये क्राइटेरिया जो है विद द परमिशन ऑफ नेशनल कंप्यूटिंग काउंसिल हमें अलाउ कर दिया गया है कि हम अब उन स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे सकते हैं जिन्होंने FSc में प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं. तो लेकिन यहाँ मैं ये वाज़े कर दूँ कि इन स्टूडेंट्स को अपने पहले एकेडमिक ईयर में 6 क्रेडिट आवर्स के कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे. उससे ये होगा कि इनकी वो जो कमी थी FSc में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरी हो जाएगी. डॉक्टर साहब, जैसे कि जब फिज़िकली हमारे पास स्टूडेंट्स आते थे, विज़िट करते थे इन यूनिवर्सिटीज़, तो वो यही जानना चाहते थे, उनका मेजर या कॉमन सवाल यही था कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस क्या है. सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे फॉर आवर स्टूडेंट्स? देखिए, बात ये है कि दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों किसी हद तक ओवरलैपिंग डिग्रीज़ हैं. लेकिन जो फ़र्क है मैं उसको वाज़े कर दूँ कि अगर मैं वन लाइन डिफरेंसेस का मैं डिस्क्राइब करूँ, एक लाइन में मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, तो वो ये है कि BS कंप्यूटर साइंस जो है ये ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप में है और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डिग्री है उन लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर को इंजीनियर करने के हवाले से स्किल्स सीखना चाहते हैं. इसका मतलब ये होगा कि अगर एक स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एजुकेशन में आता है तो वो एक सॉफ्टवेयर के तमाम आस्पेक्ट्स जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़ीचर्स चाहिए, उसका एनालिसिस, उसका डिज़ाइन, उसकी कोडिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी मेंटेनेंस, ये तमाम स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये चूँकि बहुत स्पेशलाइज्ड हैं तो लिहाजा इस पूरी डिग्री में इन तमाम जो मैंने अभी फीचर्स बयान किए इन तमाम के ऊपर अलग अलग कोर्सेज हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स के लिए. तो इस तरह जो स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है ही स्पेशलाइज्ड इन इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंस के हवाले से मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा. हम तमाम लोग नेविगेशन बेस्ड सर्विसेज यूज़ करते हैं जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो गूगल मैप्स है फॉर एग्जांपल या सिजिक है, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो इनके बिहाइंड जो एल्गोरिदम्स काम कर रहे होते हैं उन एल्गोरिदम में से बेस्ट एल्गोरिदम को चूज़ करना ये कंप्यूटर साइंटिस्ट का काम है और उन एल्गोरिदम्स को एक प्रोडक्ट की शक्ल में लाना एक यूज़र के पर्सपेक्टिव से वो काम है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एक फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में देना, उसमें यूज़र के हेल्प भी प्रोवाइड करना, उसके बग्स को भी आइडेंटिफाई करना, उसको रिमूव करना और फ्यूचर में फिर उसकी मेंटेनेंस या अपडेट्स देना. रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी करंटली ऑफर करी है BS कंप्यूटर आर्ट्स की डिग्री, उसमें फीमेल और वो स्पेसिफिकली है भी सिर्फ फीमेल्स को ही ऑफर की जा रही है. तो आप उस हवाले से क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे, उसके स्कोप के हवाले से क्या बताना चाहेंगे? ये डिग्री प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर को यूज़ करेंगे और डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे. ज़ाहिर है इसमें एस्थेटिक्स इन्वॉल्व होगी और तो वो तमाम फील्ड्स जहाँ जहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग के आस्पेक्ट्स हैं
فار ایگزامپل آپ ویب سائٹ ڈیزائن میں بھی استھیٹکس انوالو ہے, آپ ٹیکسٹائل میں چلے جائیں وہاں پہ بھی, آپ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ, بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں, یا فری لانسنگ میں بھی جہاں پہ ڈیزائننگ انوالو, جس جگہ پہ ڈیزائننگ انوالو ہے, تو یہ ڈگری جو ہے یہ ہیومن ریسورس جنریٹ کرے گی ان تمام فیلڈس کے لیے. سر جب کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی یا کالج کو چوز کرتا ہے فار دی فیلڈ آف کمپیوٹنگ, تو اسے کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو مد نظر رکھنا ضروری ہوں گے؟ ان جنرل کسی بھی یونیورسٹی کی چوائس کرتے وقت چند چیزیں جو بہت ضروری ہیں, اس میں کریکولم ہے کہ یونیورسٹی کا کریکولم کیا ہے, وہ کس کریکولم کو فالو کر رہے ہیں. مثلاً پاکستان میں ایچ ای سی کی طرف سے جو کریکولم ریکمینڈ کیا گیا ہے, کیا وہ یونیورسٹی اس کریکولم کو فالو کر رہی ہے. اور نمبر 2, جو ایکریڈیٹیشن باڈیز ہیں, کیا ان یونیورسٹیز کے پروگرامز ریلیونٹ ایکریڈیٹیشن باڈیز سے ویٹ ہوئے ہیں, ان سے کریڈٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ایکریڈیٹیشن باڈیز کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے. یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں انجینئرنگ ایجوکیشن میں بھی دیکھتے ہیں, اور ہم اس کو کمپیوٹنگ کی ایجوکیشن میں بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیکلٹی کی کیا اسٹرینتھ ہے, فیکلٹی کتنی ایکسپیرینسڈ ہے, اسٹوڈنٹس کا کیا پروفائل ہے. یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کنسیڈر کی جانی چاہیے. لیکن میرے خیال میں ان سب سے اوپر ایک اور چیز جو ہے, جو ہم جنرلی اگنور کر دیتے ہیں, وہ اس یونیورسٹی کا ویژن اور مشن ہے, جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس آسپیکٹ کو پیرنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. میں چاہوں گا کہ پیرنٹس کو ایکٹیولی انوالو ہونا چاہیے اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں. یہ جو ایجوکیشن انوائرمنٹ ہے اور جو ایتھکس ہے اسپیشلی, یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں پرائورٹی دی جانی چاہیے اس کو. سر جیسے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کرنٹلی بہت سی فیلڈز اویلیبل ہیں جہاں وہ یہ چیز ان کے لیے اپرچونٹی ہے, ساتھ ساتھ ان کے لیے کنفیوژن بھی کریٹ کرتی ہے. اسٹوڈنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہیں ریگارڈنگ اسکوپ آف ایوری فیلڈ, تو آپ کمپیوٹنگ کے حوالے سے کیا گائیڈ کرنا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ جو آج کل جس طرح ہمارے حالات ہیں, جس طرح ہمارے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی موجود ہے, ہم لوگ بہت زیادہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں 10-15 سال پہلے والی حالات سے, تو اب تو وہ حالات بالکل نہیں ہیں. میں صرف یہ ایڈوائز کروں گا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ خود سے اس چیز کو ڈگ آؤٹ کریں. ڈپینڈ کرتا ہے, جس طرح کچھ اسٹوڈنٹس جن کا میتھمیٹکس اسٹرانگ ہے تو ان کے لیے اپلائڈ سائنسز, کمپیوٹنگ اور پورے کا پورا انجینئرنگ فیلڈ ان کے لیے زیادہ سوٹ کرتا ہے. جو تھوڑا میتھمیٹکس سے گھبراتے ہیں ان کے لیے جو بایولوجیز والی سائڈ ہے, پری میڈیکل سائڈ, وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. یہ ان جنرل ہمارا کرائٹیریا یہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اسکوپ وائز میرے خیال میں کسی بھی ڈگری میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اسٹوڈنٹ صرف ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنی جو پرفارمنس ہے اس کی وہ بہتر ہو, اور اپرچونیٹیز کو صحیح معنوں میں وہ دیکھ سکے اور ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکے. بالکل ٹھیک ہے سر. میں اسی کے ساتھ آپ سے ایک اور چیز بھی جاننا چاہوں گی. ایز اے فیمیل میرا اپنا بھی یہی سوال تھا کہ جیسے کہ آپ نے اسکوپ کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہے, لیکن فیمیلس کے اینڈ پہ یہ بہت زیادہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کو زیادہ چوز نہیں کرتی ہیں. تو آپ ہماری فیمیلس کے لیے کیا اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں گے یا کیا ان کو بتانا چاہیں گے؟ جو ٹریڈیشنل فیلڈس تھے جن میں فیمیلس پہلے بہت زیادہ آتی تھیں, ان میں نرسنگ تھی اور ٹیچنگ تھی فار ایگزامپل. بالکل ٹھیک ہے. اور ریسنٹلی اس میں کمپیوٹنگ بھی شامل ہو گئی ہے. انفیکٹ فیمیلس کے لیے یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے یہ فیلڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا موقع ہوتا ہے کہ آپ فری لانسنگ میں رہتے ہوئے آپ پروجیکٹس لے سکیں. اگر آپ کسی کمپنی کو ریگولر بھی جوائن کرتی ہیں تب بھی آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتی ہیں, اور کچھ ایکسپیرینس کے بعد آپ کمپلیٹلی فری لانسنگ پہ بھی شفٹ ہو سکتی ہیں. تو کسی بھی اور کریئر کے ساتھ اگر میں کمپیئر کروں تو سب سے زیادہ جو سیف انوائرمنٹ ہے یا ایک ہوم لائک انوائرمنٹ ہے وہ کمپیوٹنگ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد فیمیل گریجویٹس کو مل جاتا ہے. سر جیسے کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کرنٹلی بہت سارے آپشنس اویلیبل ہیں ان اسٹڈیز, اور جہاں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لیے کنفیوژن بھی کریٹ کرتا ہے. کنفیوز وہ تمام ڈگریز کے اسکوپ کو لے کر ہے. سر آپ کمپیوٹنگ کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیے, کمپیوٹنگ کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ ڈگری جو ہے یہ اپلائڈ ڈگری ہے. تو جس طرح ہم سائنسز کو کہتے ہیں کہ اپلائڈ سائنسز اور بیسک سائنسز, تو اپلائڈ سائنسز جو ہمیشہ وہ اسکوپ کے لحاظ سے ہائر ہوتا ہے اس کا اسکوپ. ریسنٹ جو ابھی پینڈیمک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری سروسز, بہت سے بزنس آن لائن شفٹ ہو گئے ہیں. اس کی بہت سے اچھی ایگزامپل جو ہیں وہ بینکنگ ہے, اور اس کے علاوہ بائنگ اینڈ سیلنگ ہے. ریسنٹلی میں نے خود اس چیز کو آبزرو کیا کہ بہت ساری جو ٹریڈنگ ہے آن لائن ہوئی ہے, جس میں لوگ فیس بک وغیرہ کو لوگوں نے یوز کیا آن لائن آرڈرز پلیس کرنا, اور ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ڈلیور ہوئی ہیں. تو اس سچویشن میں دیکھتے ہوئے کمپیوٹنگ کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں یہ جو چینجز ابھی پینڈیمک کی وجہ سے آئی ہیں یہ واپس نہیں ہونے والی, یہ ارریورسیبل چینجز آئی ہیں.
میں اگر اس کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھوں, آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھوں, تو اس میں بھی بہت سے نئے ایونیوز ڈسکور ہوئے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل آن لائن سرٹیفکیشنز بھی کر رہے ہیں. ان تمام سروسز کو, ان تمام بزنسز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کمپیوٹنگ ریلیٹڈ ہیومن ریسورس چاہیے, بہت زیادہ چاہیے. اور چونکہ یہ چینج ارریورسبل ہے اور آنے والے وقت میں یہ ٹرینڈز آگے بڑھنے ہیں, تو مجھے اس کے یہ کہنے میں کوئی شک نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کمپیوٹنگ ریلیٹڈ جو ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کی آگے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. اسپیشلی میں اگر اس کو مزید آگے لے کے چلوں تو سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور ڈیٹا سائنس کے حوالے سے بھی, نئی ایپلیکیشنز بنانے کے حوالے سے بھی, ہر طرف سے آپ جس بھی آسپیکٹ کو دیکھیں, نئی پروڈکٹس, نئی سروسز, آن لائن جتنے بھی بزنسز ہیں ان تمام کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو کمپیوٹنگ پروفیشنلز جو ہیں آگے سے آگے ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. سر, آفٹر کمپلیٹنگ دیئر انڈر گریڈ ڈگری اسٹوڈنٹس کے پاس کیا کیا آپشن اویلیبل ہیں ان اسپیشلائزیشن اینڈ ان ایم ایس لیول؟ فیکلٹی آف کمپیوٹنگ میں ہمارے پاس جو پروگرامز آفر ہو رہے ہیں ایم ایس لیول پہ, اس میں سب سے پہلے تو ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام ہے جس میں ہمارے کمپیوٹنگ گریجویٹس آ سکتے ہیں, جس کا مطلب انہوں نے اگر اپنی بیچلر ڈگری کمپیوٹر سائنس میں کی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کی ہے, آئی ٹی میں کی ہے, یا اس سے الگ اس کے علاوہ کمپیوٹنگ کسی اور ڈسپلن میں اگر انہوں نے بیچلرز ڈگری کی ہے, تو دے آر ایلیجیبل فار ایڈمیشن ٹو اور ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام. ایم ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام جو ہے یہ ہمارا ٹپیکل پروگرام ہے جس تک کوئی بھی ایم ایس پروگرام ہوتا ہے. اس میں صرف میں ایڈیشنل یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں ہم اسٹوڈنٹس کو آپشن دیتے ہیں کہ وہ اپنا جو تھیسس ہے, اپنا جو ایم ایس ہے وہ تھیسس کے ساتھ کر سکتے ہیں, ریسرچ تھیسس کے ساتھ ہم اپنا ایم ایس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو کورس ورک کے ساتھ ایم ایس کمپلیٹ کر سکتے ہیں, اور اگر وہ چاہیں تو انڈسٹریل پروجیکٹ کو بھی چوز کر سکتے ہیں. سر, آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹس کو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو کیوں چوز کرنا چاہیے؟ رفا یونیورسٹی کو چوز کرنے کی سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں وہ نیشنل کمپیوٹنگ ایجوکیشن ایکریڈیٹیشن کاؤنسل سے ایکریڈیٹڈ ہیں. اور دوسری ریزن اس میں یہ ہے کہ رفا یونیورسٹی نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں انکلکیشن آف ایتھیکل ویلیوز جو ہیں اس کو انشور کیا جا رہا ہے کریکولم کے تھرو. اس کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کورسز ہیں. تو اسلامک ایتھیکل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے ہی میں مزید اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی کلاسز سیپریٹ ہوتی ہیں. ایک اور وجہ جو رفا یونیورسٹی کو ایک بہتر چوائس بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے وہ 18:1 ہے, آئیڈیلی جو کہ 20:1 کنسیڈر کی جاتی ہے, بٹ وی ہیو دیٹ ریشو ایون بیٹر. ایک اور بہت اہم فیکٹر جو کسی بھی یونیورسٹی کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتا ہے وہ اس کی فیکلٹی ہوتی ہے. تو الحمدللہ فیکلٹی آف کمپیوٹنگ میں جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ نہ صرف کوالیفیکیشن بلکہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے بھی ان کا ایکسپوئر انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے اور نیشنل لیول پہ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ سر فار ڈیٹیل ڈسکشن. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشنس میرٹ بیس پر آفر کیے جائیں گے اینڈ 100% ویٹیج انٹرمیڈیٹ کے مارکس کو دی جائے گی. وی وش یو ویری بیسٹ آف لک فار یور فیوچر اینڈ فار یور اسٹڈی.